اب آپ سوچئے، جو شخص جو یاقلون میں ہے، یہ قومی یاقلون، وہ شخص جو اولو الالباب میں سے ہے، ہوش مند لوگوں میں سے ہے، وہ کائنات کی گواہیاں دیکھ کر، اپنے اندر کی گواہیاں پڑھ کر، یا قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے جو اس کا انر کانشسنس ہے جو ڈورمنٹ تھا، ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، پھر وہ آخرت تک بھی پہنچ گیا، اس لیے کہ تفکر اور تذکر ساتھ ساتھ چلے۔ یہ بات رہ گئی، ذرا میں واضح کر دوں۔ میں نے کہا تھا یہ قرآن مجید کا خوبصورت ترین مقام ہے جہاں فکر اور ذکر دونوں کو جمع کیا گیا۔ مولانا روم، جنہیں علامہ اقبال کہتے ہیں، پیر رومی، وہ کہتے ہیں ای قدر گفتیم باقی فکر کن۔ دیکھو بھائی، اتنا کچھ تو ہم نے تمہیں بتا دیا، باقی آگے خود سوچو۔ فکر اگر جامد بود راو ذکر کن، اگر کہیں جا کر فکر رک جائے، آگے نہیں بڑھ رہا، گتھی نہیں سورج نہیں، تو جاؤ پھر ذکر کرو، ذکر کرو۔ ذکر آرد فکر را در اعتزاز، یہ ذکر جو ہے اس فکر کے اندر حرکت پیدا کرتا ہے، یہ ہے ذکر اور فکر کا اختلاط۔ ذکر آرد فکر را در اعتزاز، حرکت، نمو۔ ذکر را خورشید ای افسردہ ساز، جس طرح پوری زمین کے اوپر افسردگی ہوتی ہے، سورج آتا ہے تو چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی فکر جو ہے صحیح رخ پر بڑھتا ہے جب ذکر ساتھ ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں گاڑی کے پہیے ہمارے معاشرے میں علیحدہ ہو چکے ہیں، بہت طویل عرصے سے علیحدہ۔ مفکرین جو کہلاتے ہیں وہ ذکر کی لذت سے بالکل محروم، اور ذاکرین ان کا فکر کی وادی میں قدم ہے۔ لیکن جو یہ مرید ہندی ہے، اس نے اس قدر شاندار الفاظ میں یہ مضمون ادا کیا ہے اقبال نے، جزب قرآن زیغمی روباہی است۔ دیکھو لوگو، قرآن کے بغیر اگر تم شیر بھی ہو تب بھی لومڑی ہو، کچھ نہیں ہو۔ فقر قرآن اصل شاہنشاہی است۔ فقر قرآن، سلوک قرآنی، ایک وہ سلوک ہے جو ہمارے ہاں خانقاہی سلوک ہے، ایک فقر قرآن، سلوک قرآنی، اصل شاہنشاہی است، اصل بادشاہی تو وہ ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، قرآن کا اسلوب جو ہے، قرآن کا سلوک جو ہے، قرآن کا تصوف جو ہے، وہ ذکر اور فکر یہ جمع ہونے سے وجود میں آتا ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل نہ دیدم جزب ذکر، فکر کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ذکر موجود نہ ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمین من انصار۔ اب آئیے، یہ لوگ جن کا کہ نقشہ کھینچا گیا ہے، اولو الالباب الذین یعقلون، جو فکر اور ذکر کے اختلاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اگر ان کے کانوں میں کسی نبی کی آواز آتی ہے، لپک کر ایمان لائے۔ یہ ہے صدیقین کا معاملہ۔ نبی کہتا ہے وہی جو وہ ان کے اپنے دل میں تھا۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ اب اگر آپ کے دل کی کوئی بات کہہ رہا آپ فوراً تصدیق کریں گے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ندا لگا رہا تھا، منادی کر رہا تھا ایمان کی، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو اب ایمان لے آؤ۔ یہ ہے ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ یا معاد، اور پھر ایمان برسالت۔ یہ لوگ تصدیق کرتے ہیں، اس لیے کہ خود وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ فاتحہ کے ضمن میں بھی اور سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ضمن میں بھی۔ ایسے لوگ ہر معاشرے میں، برے سے برے معاشرے میں، تاریخ سے تاریخ معاشرے میں موجود رہیں گے۔ مکے کا معاشرہ کتنا تاریخ تھا ہر اعتبار سے، کفر کے اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے، انہی میں ورقہ ابن نوفل تھے کہ نہیں تھے، جن کی فطرت نے انہیں مجبور کیا کہ چھوڑو، دفع کرو، یہ کیا بت ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پوجتے ہیں،
شام گئے اور وہاں جا کر انہوں نے نصرانیت اختیار کی. حضور کی بعثت سے پہلے اصل اسلام کیا تھا؟ نصرانیت، حضرت عیسیٰ کا دین. اور یہاں تک علم حاصل کیا. اس مکے کے رہنے والا ایک شخص ہے کہ جہاں پر انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، اور وہ شخص جو ہے وہاں سے آیا ہے. کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، عبرانی میں تورات لکھا کرتے تھے. ورقہ ابن نوفل وہی سے نکلے نا. زید ابن عمرو ابن نفیل، یہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. حضرت سعید ابن زید کے والد خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر کہتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں لیکن نہیں جانتا کیسے پوجوں. بتائیے ایسے شخص کے سامنے نبی کی پکار آ جائے گی تو دیر لگائے گا وہ اس کو قبول کرنے میں؟ توحید تک وہ پہنچا ہوا ہے، معرفت خداوندی اسے حاصل ہے، تمام بنیادی جو ہے مقدمات پورے ہیں، اب اس کے لیے کیا دیر لگے گی؟ یہاں تو صورت وہی ہوگی جو حضرت ابو بکر صدیق کی ہمارے سامنے آتی ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لہجے کا بھی تردد نہیں کیا، ایک لہجے کا بھی. ادھر میں نے بات کہی ادھر فوراً مان لی. اس لیے صدیق تصدیق کرنے والے